آیت اللہ مقدس اردبیلی کے لیے مشہور تھا۔ اب بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی کوئی حجت ہے، نہیں، ہر عالم کا ایک اپنا طریقہ، ایک اپنا طریق ہوتا تھا۔ آغا مقدس اردبیلی کبھی بھی ایک رات بھی کربلا رکے نہیں۔ جب بھی زیارت امام حسین کے لیے جاتے تھے، جتنی دیر رہتے تھے امام حسین کے حرم میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ جب بالکل تھک کے نڈھال ہو جاتے تھے پھر نجف کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ تو کسی نے آغا مقدس اردبیلی سے پوچھا کہ آپ رکتے کیوں نہیں؟ ہمارے کئی ایسے علماء تھے جب امام کے حرم میں جاتے تھے دعا کرتے تھے کہ مولا وہ دکھ، وہ تکلیف جو آپ نے محسوس کی ہمیں بھی تھوڑا محسوس کرائیے۔ آغا ششتری، سید بحر العلوم، جنہوں نے واقعاً کربلا کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مقدس اردبیلی کہتے ہیں اس دن میں نے جب پہلے جاتا تھا تو میں نے پہلی بار امام حسین کو یہ بولا کہ مولا میں بھی آپ کی اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرماتے وہ میری زندگی کی آخری رات تھی کربلا میں، کہ جب میں اس رات کو سویا تو میں نے اپنے کانوں سے بی بی زینب کے رونے کی آوازیں سنی۔ کہتا ہے وہ درد تھا سیدہ زینب کے رونے میں کہ اگر خدا کا حوصلہ نہ ہوتا تو شاید مقدس اردبیلی کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ کہتا ہے اس دن کے بعد میں کربلا میں کبھی رکا نہیں۔ 2-3 جوان، ایک آئیسو کا جوان تھا، کہہ رہے تھے مولانا جب کیمپ لگتا تھا شروع میں بڑے تبلیغی کیمپ ہوتے تھے تو کہہ لیں دعائے کمیل چل رہی تھی، دعائے کمیل کے بعد مولانا جیسے میں سو گیا، بہت رویا امام حسین کے مصائب پر، میں نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ میرا بدن گویا سرزمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے اور گویا میں شہدائے کربلا میں سے ہوں۔ اب کہتے ہیں بدن پڑا ہوا تھا لیکن اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ظالم امام حسین پہ تیر پھینک رہے تھے۔ کہتے وہ کیفیت میری خواب میں ہوگی۔ اس کے دوست کہتے ہیں 10 لوگ اس کو پکڑنے والے تھے لیکن اس کے بدن میں اتنی طاقت اور جنبش آ گئی تھی کہتے گویا میرا دل پھٹ جاتا۔ اب کہہ رہے جب گھوڑے دوڑے نا تو میں نے محسوس کیا کہ گھوڑے میرے بدن سے دوڑ گئے، ایون ان کی ٹانپیں جب میرے سینے پہ پڑیں میں نے وہ تکلیف بھی محسوس کی۔ پھر میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ امام حسین کے بدن سے دوڑائے گئے ہوں گے امام حسین پہ کیا گزری ہوگی۔ تو اس لئی نے کہا نا کہ ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، کیونکہ عربوں کے یہاں 2 گھوڑے ہوتے تھے، ایک جنگ کے لیے، ایک لاشوں کو پامال کرنے کے لیے۔ جب لاشوں کو پامال کرنا چاہا تو وہ گھوڑے لائے گئے، وزنی گھوڑے ہوتے تھے، پاؤں میں سم لگائے جاتے تھے۔ تو فخر سے کہنے لگا ابن سعد جب میں نے گھوڑے دوڑائے تو میں نے کانوں سے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی۔ بی بی زینب سے پوچھا گیا نا بی بی 11 محرم کو آپ نے خود کو اونٹ سے کیوں گرایا؟ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ سجاد اپنے بابا کو دیکھ رہا ہے۔ فرماتی ہیں تھوڑی دیر اور دیکھتے تو شاید سجاد کی روح پرواز کر جاتی، چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا تھا، تو میں نے خود کو اونٹ سے گرایا تاکہ سجاد کی توجہ بابا کے بدن سے ہٹے اور پپھی کی طرف آ جائے۔ امام دیکھے تو روح پرواز کر جائے۔ تبھی چھٹے امام فرماتے ہم نے اپنے شیعوں کے سینوں پہ 6 پردے ڈال دیے ہیں، اگر یہ پردے نہ ہوتے یہ مصائب سنتے اور ان کا دل پھٹ جاتا۔